آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ان کا تعارف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ گویا کہ زیادہ عرصہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا ہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہے۔ اب 13 سال تقریباً بنتے ہیں۔ اس دوران آپ نے 10 نکاح اور فرمائے۔ کل آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد ہے 11، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، ام حبیبہ ہے، میمونہ ہے، زینب ہے، ام سلمہ ہے، حفصہ ہے۔ زینب نام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں 2 عورتیں ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ ہے، ایک زینب بنت جہش ہے۔ زینب بنت جہش جو تھی وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو یہ آپ نے 11 نکاح فرمائے۔ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا، ان کی وفات کے بعد باقی 10 نکاح آپ نے اور فرمائے۔ یہاں پہ یہ بات مختصر سمجھنی چاہیے، اسلام سے قبل جو مذاہب جو لوگ موجود تھے ان کے اندر شادی کرنے کی خواتین کے ساتھ کوئی حد نہیں تھی۔ ہر بندہ، ہر مذہب والے اپنی ترتیب سے شادیاں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک مرد 1,000 عورتوں سے شادی کرتا تھا بغیر تحدید کے۔ تو جب ابتدائے اسلام کے اندر بھی ابھی حد مقرر نہیں ہوئی، لیکن چونکہ قرآن مجید تو ظلم کو مٹانے آیا ہے، ہوتا یہ تھا کہ لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے، حقوق پورے نہیں کرتے تھے۔ شادیوں کی حرص ہوتی تھی لیکن حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ تو اسلام نے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرما دی کہ تم اگر استطاعت رکھتے ہو کہ سب کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو صرف 4 نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ جن صحابہ کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں سب نے اس سے اوپر جو بیویاں تھیں ان کو طلاق دے دی، اور اپنے نکاح میں صرف 4 عورتیں رکھیں، چونکہ اللہ کا قرآن آ چکا تھا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن کب؟ اگر تمہیں انصاف کا یقین ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر کیا کرو؟ صرف ایک کرو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم صرف 4 تک شادی اور نکاح کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ جو ازواج مطہرات، جو بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں، آپ ان کو باقی رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم تھا۔ آپ کو خصوصیت دی گئی کہ آپ 4 سے زائد یعنی نکاح، جیسے آپ کی 11 بیوی تھی، نکاح کر سکتے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اس میں کئی حکمتیں اہل علم نے لکھی ہیں، بنیادی طور پہ 2-3 حکمتیں سمجھ لیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین امت کی ماں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی جتنی خواتین تھیں یہ امت کی کیا تھیں؟ مائیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ آپ بھی صرف 4 رکھے باقی سب کو چھوڑ دیں، تو امتی کے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ ان کی زندگیوں کو محفوظ کرنا اور ان کی دلداری کرنا، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا۔ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے نکاح میں باقی رہتی، کیونکہ کوئی امتی نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی عورتیں پورے جہان میں نہیں۔ تمہیں اللہ نے بہت خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ دین محفوظ ہو رہا تھا، اتنا بڑا دین جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اس کا مذہب، اس کا دین، اس کے لیے ایک زندگی گزارنے کا پورا عمل نمونہ تھا۔ تو اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ گھر کا جو دین ہے وہ کس کے ذریعے محفوظ ہو سکتا تھا؟ خواتین کے ذریعے۔ تو 1-2 خواتین اس پورے دین کو محفوظ نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو احکام تھے، گھر کے جو دینی شرعی احکام تھے، وہ کس نے بتائے؟ ہمیں ازواج مطہرات نے بتایا۔ اور سب سے بڑا کردار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس مسئلے کا ہمیں علم نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں یہ عمل کیسے فرماتے تھے، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، وہ ہمیں بتا دیتی تھی۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، کیونکہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ذہین فتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ عمر بھی چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے ان کی عمر 18 سال تھی۔ انہوں نے دین کا بہت بڑا حصہ گھر کا محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، سینکڑوں ہزاروں روایات انہوں نے امت کو دی ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی، اور تیسری حکمت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زیادہ تر عورتیں بیوہ تھیں جن کے خامد جنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔ اب بیوہ عورتوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے اس وجہ سے نکاح فرمایا ان کی دلداری کے لیے کہ ان کے خامد جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ 2-3 بڑی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، لیکن امت کو اجازت نہیں دی گئی، امت کے افراد کو اجازت نہیں دی گئی، جیسے کہ شادیوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات آگئی، چونکہ حضرت ختیجہ سے نکاح کی بات آئی ہے، شادیاں تو بعد میں ساری ہوئی ہیں۔ پیچھے کی طرف آپ اگر ربط کو ملائیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، پھر اولاد ہونا شروع ہوئی، تو جب 33 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے اوپر کو غیبی چیزوں کے ظہور ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اشارات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران غار حرا کی خلوت بڑی محبوب ہو گئی۔ آپ پورا مہینہ کھانے کا نظم بنا کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ خلوت محبوب ہو گئی تھی۔
ایک ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں وہاں رہتے تھے۔ تو یوں یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ آپ اپنی خلوت کی عبادت غار حرا میں کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 40 سال، تو ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اگرچہ روایات مختلف ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ نبوت عطا فرمائی۔ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بنا دیے گئے تھے، باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ 40 سال سے پہلے 35 سال کی عمر میں ایک عرب کے اندر بڑا ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں سارے عرب نے اور سارے عرب کے بڑے بڑے قبائل نے آپ کو امین تسلیم کیا تھا۔ پہلے بھی وہ آپ کو امین مانتے تھے، لیکن اس واقعے کے اندر بھی انہوں نے عملی طور پہ اس بات کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امین ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہوا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، کہ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ یہ جو ابھی تعمیر ہے نا، یہ انہی کی تعمیر ہے، اگرچہ اس کے بعد ہوئی ہے لیکن انہی کی بنیادوں پہ ہوئی ہے۔ پیسے ان کے پاس کم تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ذرا اس کو چھوٹا کر دیا۔ جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان بنیادوں پہ انہوں نے کھڑا نہیں کیا۔ جو حتیم ہے، بیت اللہ کا جو حصہ ہے، وہ اب الگ طور پہ ہے، وہ بھی بیت اللہ کی جگہ ہی ہے، لیکن چونکہ قریش مکہ نے پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو تعمیر تھی اس کو چھوٹا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا تھا اپنی زندگی میں، لیکن لوگوں کے فتنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، دیکھو جی خانہ کعبہ کو گرا دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نہیں فرمائی۔ وگرنہ آپ نے حضرت عائشہ کی راوی ہیں، اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کھڑا کر دوں، تعمیر کر دوں، اگر مجھے قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا۔ بہرحال تو اس وقت جب انہوں نے تعمیر کی تو حجر اسود جو جنتی ایک پتھر ہے، اس کو اٹھانے کا معاملہ تھا کہ اس کو بیت اللہ کے ساتھ نسب کون کرے۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ ہم کریں، ہمیں یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ اتنی بحث ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ قتل و قتال شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، سارے قبائل کے سردار جمع ہوئے مسجد میں کہ کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ فلاں دروازے سے جو شخص داخل ہوگا سب سے پہلے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ منظور ہوگا سب کو۔ سب دیکھنے لگے، دروازے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے۔ ان کے اس کو تو ہم پہلے ایمان تسلیم کرتے ہیں، اب یہ جو فیصلہ کر دے ہم اسے منظور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت سے بھرپور تھے، دانا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سمجھ نصیب فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے آؤ، بڑی ساری چادر منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے میں اعلان کیا کہ اپنا ایک ایک سردار دو۔ سارے سردار آ گئے، فرمایا تم سارے چادر کو پکڑو۔ ہر قبیلے کے سردار نے، بڑے نے چادر کو پکڑا، حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے پاس لے گئے، اور بیت اللہ کے جب پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو بیت اللہ کے اندر نصب کر دیے۔ وہ سب آپ کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ذریعہ بنایا کہ ایک جنگ ہونے لگی تھی، قتل و قتال ہونے لگا تھا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس طرح آپ نے ان کا معاملہ حل فرمایا، اور آپ کو اس وقت بھی مکہ والے نے امین تسلیم کیا۔ اس کے بعد پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت باقاعدہ طور پر ربیع الاول کے مہینے میں 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن باقاعدہ طور پہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ
اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں بازوں کے درمیان لے کر زور سے دبایا، پھر فرمایا اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا. اس طرح انہوں 3 مرتبہ دبایا. پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو پہلی جو وحی نازل ہوئی غار حرا میں وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی پہلی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ وحی کا بوجھ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے، وحی نازل ہوئی، اتنا وزن تھا، میں سمجھا کہ بس میری ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی تھی، وحی کے بوجھ کو برداشت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا جب وحی کا نزول ہوتا. تو آپ جب گھر میں آئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی خاتون تھیں اور بڑے حوصلے والی خاتون تھیں، بڑی تسلی دینے والی تھیں، بڑا انہوں نے ساتھ دیا اور اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا نشاور کیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق تھا. ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر تحفہ بھیجا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے تھے کہ اس نے جو میرا ساتھ دیا اور میرے اوپر اپنا مال خرچ کیا. تو انہوں نے آپ کو تسلی دینی شروع کی. فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں. تسلی دینے لگی. بیوی کا کام ہے تسلی دینا. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا. تو ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد تھا، اس کے پاس، لیکن وہ چونکہ انجیل کا عالم تھا، اس نے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی دوری اختیار کر لی تھی جاہلیت کے کاموں سے، اور اس نے انجیل کا مطالعہ کیا تھا، اور اس وقت کا جو مذہب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسیحی مذہب تھا، وہ اختیار کر لیا تھا. تو جاہلیت والی چیزوں سے بہت دور تھا، اور اس کے پاس ایک علم تھا اور بڑا ذہین اور علم والا انسان تھا. تو جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کی ہے، میرے چچا زاد اپنے بھتیجے کی بات سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی، کس طرح میرے پاس میرے ساتھ یوں غار حرا میں معاملہ ہوا ہے، اور آیات پڑھ کے بھی سنائی کہ یوں مجھے پڑھایا گیا ہے. تو اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. پھر اس وقت وہ نبی نہ ہو چکا تھا، تو اس نے ساری بات سن کر بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے اوپر وہ فرشتہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. تو یہ یوں اس انداز میں پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، فوری طور پہ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اب اس اعلان کو بس لوگوں میں جا کر بتا دو کہ میں نبی اور رسول. نہیں، یہ عرب والے یہ بات سن ہی نہیں سکتے تھے، تاریکی اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کے اگر سجدے ہو رہے تھے، انہی سے منتیں مانگی جا رہی تھیں، سارے مسائل ان سے حل کروائے جا رہے تھے. وہ تو ایک اللہ کی بات سن ہی نہیں سکتے تھے، پورا عرب ان کے خلاف کھڑا ہو جانا تھا. تو حکمت الہی یہی تھی کہ فوری طور پہ اعلانیہ دعوت کا آغاز نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا حکم دیا، لیکن اعلانیہ طور پہ نہیں، خفیہ طور پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیکھا کہ کون کون میری بات کو تسلیم کر سکتا ہے، سمجھدار ہے، میرے سے محبت کرتا ہے.
تو اس میں آپ نے بات چلانی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے۔ پھر آپ کا تعلق چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا، دوستی تھی، وہ بھی سمجھدار انسان تھے، ان سے بات کی کہ سر اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اس طرح بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بچوں میں آپ کا تعلق تھا حضرت علی کے ساتھ، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کی تصدیق فرمائی، وہ بھی اسلام لے آئے۔ تو اس طرح خفیہ طور پہ یہ دعوت کا آغاز ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعوت دینی شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر کی دعوت عثمان غنی ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، اور صحابہ ایمان لاتے گئے لوگ۔ اس طرح کرتے کرتے 30 لوگ ہو گئے۔ یہ خفیہ دعوت چل رہی ہے ابھی، کسی کو باہر پتہ نہیں ہے مکہ کے اندر کہ اس طرح نبوت کی بات چل رہی ہے اور مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، مکہ کے اندر بھی خبر نکلی نہیں ہے۔ ایک 5ویں نمبر پہ صحابی ایمان لائے تھے، بڑے زندگی ان کی پڑھنے والی ہے، ان کی زندگی کے اوپر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، دور دراز کسی ملک میں رہتے تھے، علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ خفیہ طور پہ کیسے پتہ چلا کہ ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے چلے کرتے پوچھتے قافلوں کے ذریعے، جو تجارت کے قافلے آ رہے تھے مکہ کی طرف، مکہ پہنچ گئے۔ اب یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہیں پتہ نہیں چلا کس سے کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اور یہ بھی انہیں پتہ چلا تھا کہ جو وہاں جا کے ان کا نام لیتا ہے نا، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ توشہ تھا، وہ ختم ہو گیا، 3 دن انتظار کرتے رہے، نہیں پتہ چل سکا، ملاقات کرنی تھی تو کسی سے پوچھ لیا، تو انہوں نے تو پٹائی کر دی کہ تم محمد کا نام لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ واحد انسان ہے کہ جن کو اسلام، باقی کو تو اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کو اسلام لانے سے پہلے بیچاروں کو مار پڑی، ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا، صرف پوچھا ہی تھا کہ کون ہے، تو انہوں نے اچھا خاصا ظلم کر دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلی، ان کی ملاقات حضرت علی سے ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ طریقہ اختیار کیا، ان کو خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، تو یہ بھی مسلمان ہوئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر مقرر فرما دیا، اس گھر کے اندر مسلمان جمع ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیمات دیتے تھے۔ تو پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی رکی رہی، پھر دوسری وحی نازل ہوئی، اس میں غالباً سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ احکام اتنے زیادہ نازل نہیں ہو رہے تھے، نظریہ توحید پر اب محنت ہو رہی تھی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نماز کا حکم دے دیا گیا تھا، لیکن اس طرح جیسے 5 نمازیں فرض ہوئیں اس طرح نہیں تھا، 2 نمازیں تھیں جو مسلمانوں کو حکم تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ فرض تھیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، ایک سورج کے غروب ہونے کے بعد، بعض کہتے ہیں نفلی طور پہ یہ نماز دی گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کیا کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ابتدا کے اندر ہی بتا دیا تھا عبادت کرنے کا طریقہ، اور وضو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ تو یوں خفیہ طور پہ اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، باپ بیٹے سے چھپ کے عبادت کرتا تھا، اور بیٹا باپ جو مسلمان ہو چکا تھا چھپ کر عبادت کرتا تھا، چونکہ خطرہ تھا کہ اگر اس طرح اعلانیہ یہ کام شروع ہو جائے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو پھر خفیہ طریقے پہ جو دعوت چلی ہے، 130 مسلمان ہو گئے تھے، قریش کے ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کریں۔ وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ اعلانیہ دعوت کا آغاز کیسے ہوا اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑا اور کتنے تکلیفیں مسلمانوں کو اس پہ اٹھانی پڑیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔